رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت اور اس کی علامات کے حوالے سے کچھ گفتگو کرنی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالی ہمیشہ حق سچ کہتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محمد کی محبت جی سبحان اللہ، دین حق کی شرط اول ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور کی محبت دین حق کی شرط اول ہے۔ گر ہو اسی میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ محمد ہیں متاع عالم ایجاد سے پیارے۔ محمد ہیں متاع عالم ایجاد سے پیارے۔ پدر مادر برادر مال و جان اولاد سے پیارے۔ واہ، ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ تو ہم تیرے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، ورنہ نہیں، ٹھیک ہے نا۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ یعنی میں نہیں، جہان نہیں، لوح و قلم بھی تیرے ہو جائیں گے اگر تو حضور کا ہو جائے گا۔ صحیح بخاری شریف میں حدیث، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین۔ فرمایا تم میں سے کوئی بندہ اس وقت تک پکا مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں مصطفیٰ اس کو، اس کے والد، اس کی اولاد، حتیٰ کہ سارے لوگوں سے بڑھ کر میں جب تک اس کو محبوب نہیں نہ ہو جاتا تب تک وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا۔ تو مومن وہی ہے جو ہر چیز سے بڑھ کر نبی کریم علیہ السلام سے محبت کرتا ہے۔ اب یہ دیکھیں نا، آسان لفظوں میں یہ کہہ لیں، کائنات کا ہر ناطہ، ہر رشتہ، ہر نسبت حضور پر واری جا سکتی ہے۔ کیا کوئی ایسا بھی ہے جس کی خاطر حضور کو چھوڑا جا سکے؟ بولیں ایسا کوئی؟ بلکہ نبی کریم علیہ السلام کی خاطر ہر ایک کو چھوڑا جا سکتا ہے، وارا جا سکتا ہے، لیکن کوئی ایسا مائی کا لال ہے ہی نہیں کہ جس پر نبی کو وارا جا سکے ہیں۔ کروں تیرے نام پر جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام سے محبت ہر چیز، ہر ناطے، ہر رشتے سے بڑھ کر کرنی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے 8 چیزیں گنوائی۔ او ایمان والو، یہ 8 چیزیں تمہیں اللہ سے، اللہ کے رسول سے اور جہاد سے پیاری نہ ہوں۔ وہ 8 چیزیں کیا ہیں؟ سنیے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم۔ اے ایمان والو، اپنے بھائیوں کو اور باپ دادا کو دوست نہ بناؤ، اولیاء دوست نہ بناؤ۔ ان استحبوا الکفر علی الایمان، اگر یہ ایمان کی بجائے کفر کو پسند کریں، یعنی باپ کہے کفر کر، بھائی کہے کفر کا راستہ اختیار کر، نبی کریم علیہ السلام کو چھوڑ دے، تو اللہ فرماتا ہے باپ کی نہیں ماننی، بھائی کی نہیں ماننی، رسول اللہ کے دامن سے جڑے رہنا ہے۔ ان کے نام پر ان کو چھوڑ دینا ہے، ان کے کہے میں آ کر ان کا دامن نہیں چھوڑنا۔ اللہ اکبر۔
تو وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُم، تو تم میں سے جو پھر حضور کا دامن چھوڑ کر ان سے یاری لگائے گا اپنے حقیقی باپ سے، اگر وہ کفر کی طرف بلائے، اپنے حقیقی بھائی سے یاری لگائے، تعلق رکھے، اگر وہ کفر کی طرف بلاتا ہو، تو فرمایا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان وہ ظالم ہے۔ تو پتہ چلا اگر ایسا وقت آ جائے باپ ایک طرف ہو، بھائی ایک طرف ہو، اور رسول اللہ کی ذات اور محبت ایک طرف ہو، تو رسول اللہ کی محبت میں سب کو چھوڑا جا سکتا ہے، اور چھوڑنا ہی ایمان کا تقاضا ہے۔ جس کے اندر یہ سچا جذبہ نہیں وہ مومن نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ اب آگے اللہ نے 8 چیزیں گنوائی ہیں، یہ سورہ توبہ کے اندر سے سنا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ اس میں اللہ نے 8 چیزیں گنوائی ہیں۔ فرمایا اے ایمان والو، ان کان آباؤکم، اگر تمہارے باپ دادا، گنتے جانا، ایک ہو گیا نا، وابناؤکم، اور تمہارے بیٹے، کتنی چیزیں ہوگی؟ 2۔ واخوانکم، اور تمہارے بھائی، کتنی چیزیں ہوگی؟ 3۔ وازواجکم، اور تمہاری بیویاں، 4۔ وعشیرتکم، اور تمہارے قبیلے والے رشتہ دار، 5۔ واموال اقترفتموہا، اور تمہارا کمائی کا مال، 6 چیزیں ہوگی۔ وتجارۃ تخشون کسادہا، اور تمہارا وہ مال تجارت جس کے نقصان کا تمہیں ڈر رہتا ہے، کتنی چیزیں ہوگی؟ 7۔ وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، تمہارے پسند کے مکانات، تمہاری بلڈنگیں، عمارتیں، کوٹھیاں، کتنی چیزیں ہوگی؟ 8۔ یہ 8 چیزیں، کیونکہ بندے کی زندگی انہی 8 چیزوں میں گھومتی ہے، ماں باپ کے لیے، بھائیوں کے لیے، بچوں کے لیے، بیوی کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، جمع پونجی کے لیے، مال تجارت کے لیے، یا سونا ستھرا محل ہو، گھر ہو، انہی چیزوں میں بندے کی زندگی گھومتی ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ 8 چیزیں گنوائیں، یہ ڈلے کم کر دیں، 8 چیزیں گنوانے کے بعد ڈلے کو کم کر دیں۔ 8 چیزیں گنوانے کے بعد اللہ نے فرمایا ایمان والو خبردار، ان 8 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز بھی اگر احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اگر ان میں سے کوئی ایک چیز بھی تمہیں اللہ سے پیاری ہوئی، اللہ کے رسول سے پیاری ہوئی، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ پیاری یہ چیز اگر تمہیں لگی، تو فرمایا فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، پھر انتظار کرو اللہ تمہارے اوپر عذاب کب لاتا ہے۔ تو پتہ چلا باپ بعد میں، یہ قرآن کہہ رہا ہے، باپ بعد میں بھائی، بعد میں بچے، بعد میں رشتہ دار، بعد میں بیوی، بعد میں مال تجارت، سونا چاندی، پیسہ، بلڈنگیں، محل، جائیداد، سارا کچھ بعد میں، اللہ رسول کی ذات سب پر مقدم ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ ایک دفعہ آ گیا امیر المومنین حضرت عمر نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں، کہنے لگے آقا مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، آپ سے بہت پیار کرتا ہوں۔ فرمایا کتنا پیار کرتے ہو؟
کہنے لگے آقا یہ جو دو میرے کندھے ہیں نا، کندھوں کے درمیان میں ہے میری جان، اس پنجرے کے اس جان کے علاوہ باقی ہر چیز سے بڑھ کر آپ کو جانتا ہوں، اپنی جان کے علاوہ۔ فرمایا عمر ابھی تم پورے ابھی پورے کامل مسلمان نہیں ہوئے۔ حضرت عمر نے نبی کریم علیہ السلام کے بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ کی قسم ہے آج کے بعد میں آپ سے اپنی مال جان اولاد ہر چیز سے بڑھ کر پیار کروں گا۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے عمر آل آنا، فرمایا ہاں اب پورے مومن بنے ہو۔ فرمایا آل آن، اب پورے مومن بنے ہو۔ تو پتہ چلا مومن وہی ہے کامل جو ہر چیز سے بڑھ کر کس سے محبت کرتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارے اندر نبی کریم علیہ السلام کی واقعی کامل محبت ہے یا محبت تو ہے لیکن اس میں کمیاں ہیں، خود دیکھنا ہے۔ محبت کی علامات ہوتی ہیں، عاشقوں کی علامات ہوتی ہیں، دیوانوں کی علامات اور نشانیاں ہوتی ہیں، ان سے پہچانا جاتا ہے کہ کتنا دیوانہ ہے، کتنا پروانہ ہے، کتنی کی محبت کرنے والا ہے۔ نمبر 1، بندہ جس سے محبت کرتا ہے نا بہانے بہانے سے اس کو یاد بھی کرتا ہے۔ کیا بات، کیا خیال ہے؟ ایسا ہے کہ نہیں؟ جس سے محبت کرتا ہے بہانے بہانے سے یاد کرتا ہے۔ اسلامی سال کا پہلا مہینہ کون سا ہے؟ محرم۔ اب یہ دیکھنا بہانے، یکم محرم آ گئی، ہم اللہ رسول سے محبت کرنے والے اپنی محبت کا اظہار کرنے کے لیے بہانے تلاش کرتے ہیں۔ ہم نے کہا یکم محرم الحرام کو امیر المومنین خلیفۃ المسلمین نبی کریم علیہ السلام کے پیارے سسر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے۔ چلو یارو جمع ہوگا، نبی کریم علیہ السلام کے پیارے خلیفہ، پیارے داماد، پیارے صحابی حضرت عمر کے فضائل بھی بیان کرتے ہیں اور اپنے سونے پیارے مصطفیٰ کا بھی ذکر خیر کر لیتے ہیں۔ ابھی سال کا آغاز ہوا اور ہمیں ایک بہانہ مل گیا، چلو یار حضرت عمر کی یاد کے بہانے اکٹھے ہو جاؤ، ان کا بھی ذکر ہو جائے، سرکار کی بارگاہ میں بھی حاضری ہو جائے گی۔ پھر 10 محرم آ جائے گا۔ ہم نے کہا یار نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول حضرت امام علی مقام مولا حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے جانثار ساتھیوں کا یوم شہادت ہے، چلو اسی سلسلے میں، کیونکہ سرکار سے محبت ہے نا تو سرکار سے جڑی ہر چیز سے محبت ہوتی ہے نا، یہ بھی سچی محبت کی علامت ہے۔ بندہ جس سے سچی محبت کرتا ہے نا اس سے جڑی ہر چیز سے بھی، بولیے۔ ایک دن مجنوں جا رہا تھا، راستے میں آ گیا کتا، پکڑ کر کتے کے پاؤں چومنے لگا۔ کسی نے کہا مجنوں کتے کو چومتا ہے، محبت لیلا سے کرتے ہو اور چومتے کتے کے پاؤں ہو۔ اس نے کہا یہ تو دیکھو آیا کس کی گلی سے ہے، آیا کس کی گلی سے۔ دنیا داری میں اتنا دھت ہو جاتا ہے، جہاں اس کو پیار ہو، جہاں سے اس کو محبت ہو، ادھر جاتی ہوئی سڑک بھی توجہ سے دیکھے گا کہ یہ سڑک ادھر جاتی ہے، اس محلے کو، اس گلی کو، اس علاقے کو، شہر کو، ادھر آنے والی گاڑی کو، ادھر آنے جانے والے بندے کو غور سے، پروٹوکول سے، محبت سے دیکھے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی محبت جو وہاں اٹکی ہوئی ہے۔ تو پتہ چلا محبت یہ تقاضا کرتی ہے کہ جس سے محبت ہے اس سے جڑی ہر چیز سے بھی محبت ہونی چاہیے۔ ہم نے یکم محرم کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر کر کے دنیا والوں کو بتا دیا۔ ہمیں نبی کریم علیہ السلام سے الحمدللہ سچا پیار ہے، اس لیے نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ جڑے ہر ناطے کو ہم یاد رکھتے ہیں، ذکر خیر ان کا کرتے رہتے ہیں۔ 10 محرم کو ہم نے ذکر امام علی مقام، ذکر اہل بیت کر کے بھی دنیا کو بتا دیا۔ اور دنیا والوں ہمیں کچھ
کچھ اور نہ سمجھنا، یہ دیکھ لو ہم نبی کریم علیہ السلام کی آل کا بھی ذکر کر رہے ہیں، سرکار کے صحابہ کا بھی ذکر کرتے ہیں، اس لیے کہ الحمدللہ ہمیں اللہ کے محبوب سے بھی سچا پیار ہے اور نبی کریم علیہ السلام سے جڑی ہر چیز سے ہمیں محبت ہے۔ یہ محبت کے تقاضے ہیں۔ اچھا، ایک اور محبت کی علامت یہ ہے، بندہ جس سے محبت کرتا ہے اس کی ادائیں معلوم کرتا ہے، معلوم کرنے کے بعد یاد کرتا ہے، یاد رکھتا ہے، پھر اس کے بعد ان کو اپناتا ہے۔ کیا خیال ہے، ایسا ہے کہ نہیں؟ جس سے محبت ہوگی اس کے ادائیں پتہ کرے گا بندہ، پتہ کرنے کے بعد یاد رکھے گا، یاد رکھنے کے بعد اس پر کیا کرے گا؟ عمل کرے گا۔ اب ہم نے دیکھنا اس زاویے سے ہم محبت میں کچے تو نہیں یا محبت میں پکے ہیں۔ خود دیکھیں، آپ نے کھانا ہے کچھ بھی، آپ فوراً سوچتے ہیں یار میرے آقا علیہ السلام کا کھانا کھانے کا طریقہ کیا ہے، تو آپ کو فوراً یاد آیا کہ بیٹھ کر کھانا میرے آقا کی سنت ہے۔ اچھا، کھانے کے درمیان پانی پینا میرے آقا کی سنت ہے، پھر پانی بیٹھ کر دیکھ کر بسم اللہ پڑھ کے 3 سانس میں پینا، یہ کیا ہے؟ سنت ہے۔ تو یوں آپ جب اپنے اعمال میں غور کرنے لگیں کہ میں سونے لگا ہوں تو حضور کا سونے کا طریقہ کیا تھا، میں کھانا کھانے لگا ہوں تو لجپال نبی کا کھانا کھانے کا انداز کیا تھا، میں کپڑے پہننے لگا ہوں، میں کپڑے اتارنے لگا ہوں، میں مسجد میں داخل ہونے لگا ہوں، میں مسجد سے نکلنے لگا ہوں، میں یار دوست رشتہ داروں سے ملنے لگا ہوں، ان سارے معاملات میں میرے نبی کریم علیہ السلام کی تعلیمات کیا ہیں، سرکار کا طریقہ کیا ہے۔ جب آپ کے اندر یہ سوچ پیدا ہو جائے تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ کے اندر محبت والی جو کرن ہے نا وہ چمک رہی ہے۔ اگر یہ کبھی فکر ہی نہیں ہوئی، باہر روٹی آ گئی تو دب گئے، چاول آ گئے تو کھا لیے ہیں، چائے آ گئی تو پی لی، کبھی سوچ ہی نہیں گئی، دھیان ہی نہیں کیا، کپڑے مل گئے تو پہن لیے، کبھی سوچا ہی نہیں کہ میرے نبی پاک علیہ السلام نے کپڑے کیسے پہنے، کیسے اتارے، نبی پاک کسی سے ملتے تھے تو سلام کیسے کرتے تھے، مصافحہ کیسے فرماتے تھے، رخصت کیسے نبی کریم علیہ السلام دیتے تھے اگلے کو۔ ان سارے معاملات میں اگر سرکار کے طریقے کی کبھی اگر فکر نہیں ہوئی تو لمحہ فکریہ ہے، اگر فکر ہے، سوچ ہے اور خیال جاتا ہے اس طرف تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ الحمدللہ اللہ نے دلوں کے اندر محبت مصطفیٰ کی کرن کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ تو نوٹ کر لیں، اگر سستیاں ہیں تو اس کو دور کیا جائے۔ ہمارے لیے ایک ہی تو ہستی ہے جس کی حیات ہمارے لیے مشعل راہ، وہ کون سی ہے؟ نبی کریم علیہ السلام کی۔ باقی جتنے بھی بزرگ ہیں، ہستیاں ہیں، ان کی عظمتوں کو سلام، لیکن جس ذات کا ہر عمل آنکھیں بند کر کے قابل تقلید سمجھا جائے اور اس کو قابل عمل سمجھا جائے، وہ آمنہ کے لال کی ذات ہے۔ سمجھ آگئے نا؟ آپ جتنے سے جتنا بڑا پیر علامہ فامہ لے لیں، آپ ان کے پیچھے چلیں گے نا، جو وہ کریں وہی آپ کرنے لگیں تو وہ آپ کو ایک دن کہہ دیں گے یار جو میں کہوں وہ کرو، جو میں کرتا ہوں وہ نہ کرو۔ میں جو کہہ دوں نا تمہیں وہ تو کر لی، جو میں کروں میری ریس کے اندر آ کر تم نے وہ سب کچھ نہیں کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان جو ہوئے، بشر جو ہوئے تو غلطیاں بھی ہوتی ہیں، کوتاہیاں بھی ہوتی ہیں، غلطی بھی بندہ کر جاتا ہے، تو اس لیے وہ ذات جس کا ہر عمل قابل عمل ہے وہ صرف نبی کی ذات ہے۔ بولیے سبحان اللہ۔ اس لیے تو اللہ نے ان کی ذات کو ہمارے لیے مشعل راہ بنایا ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اللہ اکبر۔ خیر، محبت کی علامات میں سے ایک علامت یہ کہ نبی کریم علیہ السلام سے ذکر کرنے والا درود و سلام کی کثرت کرے گا۔ ہم درود و سلام پڑھتے ہیں، تھوڑا پڑھتے ہیں، زیادہ پڑھتے ہیں، یا کبھی کسی نے کہہ دیا تو پڑھ دیا، نہیں تو کوئی روٹین نہیں، کوئی عادت نہیں، تو پھر لمحہ فکریہ ہے کہ ہم محبت میں کچے ہیں۔ اللہ ہمیں سچی پکی حقیقی اپنے محبوب کی غلامی اور محبت نصیب فرمائے۔ درود و سلام پڑھنے کا معمول بنائیں۔ آقا علیہ السلام کے اقوال، آپ کے ارشادات، آپ کے احوال، ان کو معلوم کرے بندہ،
پڑھے، سیکھے، سمجھے، ان پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ پھر نبی کریم علیہ السلام سے محبت کی ایک علامت یہ ہے کہ سرکار سے جڑے ہر ناطے کا ادب کرے، ہر نسبت کا ادب کرے۔ نبی کے تمام صحابہ کا بھی ادب کرے، کیوں؟ حضور کے صحابہ ہیں، ہمارے رشتہ دار تھوڑی ہیں۔ ادب اس لیے کہ حضور کے صحابہ ہیں۔ نبی کی آل سے سچی محبت کرے، کیوں؟ ڈائریکٹ رشتہ داری تو کوئی نہیں، لیکن ایک رشتہ داری ہے ان سے، کیا؟ کہ نبی کی آل ہے۔ تو پتہ چلا اصحاب سے بھی محبت حضور کی وجہ سے، آل سے بھی محبت ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ہے۔ اچھا، محبت کی ایک اور علامت یہ ہے کہ بندہ جس سے محبت کرتا ہے نا، اس سے محبت کرنے والوں سے بھی محبت کرتا ہے، جی، جس سے محبت کرتا ہے اس کے دشمنوں سے دشمنی بھی رکھتا ہے۔ ایتھے پتہ لگتا ہے۔ استاد سے محبت ہوگی نا تو جو استاد کا ادب کرے گا آپ کو پیارا لگے گا۔ والد سے محبت ہے نا تو جو آپ کے والد کی عزت کرے گا آپ کو پیارا لگے گا۔ والد سے محبت ہے تو جو آپ کے والد سے ویر رکھے، دشمنی رکھے، تو آپ کو کیا لگے گا؟ دشمن لگے گا۔ تو حضور کے دشمنوں سے عداوت اور دشمنی رکھنا یہ بھی محبت کی علامت ہے۔ اور یہاں تو پرکھ ہوتی ہے، اس لیے کہ محبت کا نعرہ لگانا آسان ہے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر آقا علیہ السلام کی محبت میں جب اپنی ہی برادری، قبیلے، کنبے کے لوگوں سے ٹکر کھانی پڑے اور راستے دو آ جائیں، یا ان کا تعلق قائم رکھ لو یا اللہ کے محبوب سے نسبت جو ہے اس کو بچا کے رکھ لو، پھر وقت پڑتا ہے، پھر پتہ لگتا ہے کتنی کامل محبت ہے۔ اب اس میں صحابہ کرام کا عمل قابل تقلید ہے ہمارے لیے۔ حضرت ابو بکر صدیق کے ابا ابو قحافہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، کوئی ایسا ویسا جملہ بول دیا نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں تو حضرت ابو بکر صدیق جیسا ٹھنڈا بندہ رہ نہ سکے، کس کے مارا ابے کے منہ پہ تھپڑ، کہا ابا تو ابا ہوگا اپنی جگہ، وہ اللہ کے محبوب ہیں، وہ اللہ کے محبوب ہیں، اللہ اکبر۔ ایک صحابی آگے حضور کی بارگاہ میں، کھوپڑی ہاتھ میں پکڑی، کھوپڑی سمجھتے نا، کھوپڑی انسانی سر ہاتھ میں پکڑا ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا ہے، یہ کس کا سر ہے؟ عرض کی آقا یہ میرے باپ کا سر ہے۔ یہ کیا کیا؟ آقا اس نے آپ کو گالیاں دی، میں نے اس کا سر اڑا دیا۔ میں نے کہا باپ ہوگا اپنی جگہ، ہمارا رشتہ آمینہ کے لال سے ہے، اللہ اکبر۔ تو یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا قرآن پر عمل ہے کہ ہر ناطے سے بڑھ کر نبی کریم علیہ السلام کو جانتے تھے۔ ہمارے آقا علیہ السلام کی ایک بیوی پاک ہیں جن کا نام ہے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ حضرت امیر معاویہ کی بہن ہیں، حضرت ام حبیبہ۔ ان کے ابا جان کا نام ہے حضرت ابو سفیان۔ حضرت ابو سفیان نے کلمہ بعد میں پڑھا، پہلے بڑے سخت دشمن تھے اسلام کے۔ انہی دنوں میں جب حضور ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے، مکہ والوں سے جنگیں چلتی رہتی تھیں، اور ابو سفیان مکہ والوں کو لیڈ کرتے ہوئے حضور کے مقابلے میں جنگ کے لیے آیا کرتے تھے۔ تو ایک دفعہ مدینہ منورہ میں اپنی بیٹی ام حبیبہ جو حضور کے نکاح میں ہیں ان سے ملنے آئے۔ گھر پہنچے تو دیکھا بستر بچھا ہوا تھا، جا کر نا آرام سے بیٹھ گئے۔ حضرت ام حبیبہ نے کہا ابا ذرا اٹھنا، اٹھ جلدی اٹھ۔ جلدی سے اٹھے، بستر اٹھایا، جھاڑا اس کو اچھی طرح، ادب سے لپیٹ کر بڑے آرام سے ایک سائڈ پہ رکھ دیا، کہا اب بیٹھ جا۔ بڑے حیران ہوئے، سوچا تھا کہ شاید یہ پرانا ہے تو کوئی نیا بچھائیں گی، جو تھا وہ بھی اٹھا لیا۔
تو کہنے لگے بیٹی جب باپ آتا ہے تو بیٹیاں تو اندر سے نئے نئے نکال کے بچھاتی ہیں، اور آپ نے جو پڑھا تھا وہ بھی اٹھا لیا، خیر تو ہے۔ کہا بات سن ابا، آپ ابا ہیں، آپ کی عزت اپنی جگہ، یہ بسترا ہے اللہ کے پیارے رسول کا، ہائے ہائے اللہ اکبر، اور ابا تو ابھی کافر ہے، مشرک ہے، مسلمان نہیں، اس لیے تو ناپاک ہے، اور کہاں تو ناپاک اور کہاں یہ اللہ کے محبوب کا بستر ہے، اس لیے میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ تجھ جیسا مشرک اس بستر کے اوپر بیٹھے جس میں اللہ کے محبوب آرام فرماتے ہیں، اللہ اکبر۔ خیر وہ بعد میں اسلام لائے رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ ان سے راضی ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے۔ اسلام نا ایسا دین ہے، جب کوئی بندہ دین میں آتا ہے نا تو پیچھے جتنے مرضی گناہ ہو، اسلام کی برکت سے اللہ پچھلے سارے گناہ، کئیوں نے حضرت ابو سفیان کے پچھلے گناہ یاد رکھے ہوئے ہیں۔ بھائی اسلام بھی تو یاد رکھو نا، جب بندہ اسلام لے آتا ہے تو پچھلے سارے گناہ کیا ہو جاتے ہیں؟ بولیے ذرا، معاف ہو جاتے ہیں۔ خیر یہ ٹائم اچھا جی، جب میں اشارہ کروں گا پھر آپ ٹھیک ہو گیا۔ محبت سے درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی علامتوں میں سے ایک بہت بڑی علامت یہ ہے کہ حضور سے محبت رکھنے والا حضور کے پیاروں سے پیار کرے گا اور حضور کے دشمنوں سے بولیے دشمنی رکھے گا۔ تو اسی وجہ سے ہم سنیوں سے لوگ پوچھتے ہیں تمہارے اندر اتنی شدت کیوں ہے، تمہارے اندر اتنی سختی کیوں ہے؟ بھائی سختی کے بغیر تو نظام چلتا ہی نہیں۔ یہ دیکھیں نا، آج ہماری حکومت جو ہے نا فوج ختم کر دے، ویسے جڑا کام ہی نہ رکھے ختم کر گئی، پولیس کو ختم کر دے ہیں، اگر عدالتیں ختم ہو جائیں تو جو جرائم ہیں ان کو حوصلہ ہوگا کہ نہیں؟ جرائم پیشہ لوگوں کو کوئی پوچھنے والا ہی نہیں، پکڑنے والا ہی نہیں، تو حوصلہ ہوگا ان کو۔ تو مطلب پولیس سختی کرتی ہے، آرمی بارڈر پر جا کر سختی کرتی ہے، کسی کو بلا اجازت نہیں آنے دیتی۔ اگر یہ سختی ختم کر دیں تو نظام گڑبڑ ہوتا ہے کہ نہیں؟ گڑبڑ ہوگا۔ ہماری اپنی باڈی کے اندر بھی ساری چیزیں نرم بھی ہیں، کچھ سختی بھی ہیں۔ زبان انتہائی نرم ہے، ایک بھی ہڈی نہیں، لیکن ہڈیاں توڑوا دیتی ہے۔ یہ گوشت ہے انتہائی نرم، جہاں بھی جسم میں گوشت ہے، رگیں ہیں، وہ کیا ہیں؟ نرم ہیں، لیکن بیچ میں سے اگر ہڈیوں کی سختی نکال دی جائے تو یہ نرم جہاں اب کھڑا ہے یہاں کھڑا رہ سکے گا؟ ہڈیاں اگر غائب ہو جائیں تو یک دم لوتھڑا بن کے ہم ایسے پڑے ہوں گے جیسے مٹی کا ڈھیر پڑا ہوتا ہے۔ تو پتہ چلا نرم کو قائم رکھنے کے لیے کچھ سختی ضروری ہے۔ ہڈیاں نکال دو تو جسم بے حال ہے۔ اسی طرح اگر اسلام کا نظام اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے ادب و آداب، پروٹوکول، اسلامی قانون وغیرہ کو بھی اگر برقرار رکھنا ہے، اس کی روح کو زندہ رکھنا ہے، تو ان کے نفاذ کے لیے بھی شریعت کی جو سختیاں ہیں ان کو اپنانا ضروری ہے۔ حدود ہوتی ہی اس لیے ہیں تاکہ نظام جو ہے صحیح چل سکے، قانون اس لیے ہوتا ہے، سختیاں اس لیے ہوتے ہیں تاکہ ایک طریقے اور انداز کے مطابق سب کچھ چلایا جا سکے۔ بھئی ہمارے اندر شدت ہے، الحمدللہ سختی ہے، لیکن کن کے لیے؟ کوئی ایک نبی کریم علیہ السلام کا سچا غلام بتاؤ جس کے بارے میں ہمارے دلوں میں بغض ہو۔ بابا بلے شاہ ہمارے رشتہ دار تھوڑی ہے، اتنی محبت ہے ان سے، کیوں؟ سرکار کے غلام ہیں۔ باقی اولیاء کاملین علماء اہل سنت ان کا ہمارے دلوں میں پیار ہے، محبت ہے، حالانکہ وہ ہمارے رشتہ دار نہیں ہے، کوئی ناطہ نہیں، کوئی تعلق نہیں، لیکن ایک محبت کا ناطہ تعلق رشتہ ہے۔
اس لیے کہ وہ حضور کے غلام ہیں۔ تو بھائی ہم تو غلامی رسول والے رشتے کو سب کو سمجھتے ہیں۔ جو بندہ حضور کا سچا غلام ہوگا، بے ادب نہ ہو، گستاخ نہ ہو، توہین نہ کرنے والا ہو، ہمارے سر ماتھے کا تاج ہے۔ اور کوئی بندہ کروڑوں نیکیاں کر لے لیکن نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ کا، صحابہ کی بارگاہ کا، اہل بیت پاک کی بارگاہ کا ادب نہ کرے، حیا نہ کرے، توہین گستاخی والا معاملہ اپنائے گا، تو بے شک اس کی کروڑوں عبادتیں اپنی جگہ، اس کی گستاخیوں کی وجہ سے اللہ اس کے سارے اعمال برباد کر دے گا۔ تو پتہ چلا جو توہین کرتا ہے، گستاخی کرتا ہے، اللہ خود اس کے ساتھ سختی والا معاملہ فرماتا ہے۔ اور ہمیں بھی اللہ حکم یہی فرماتا ہے کہ جو دین سے ہٹے اس کے خلاف سختی سے پیش آؤ۔ نبی پاک نے کیا فرمایا؟ تم میں سے کوئی بندہ اگر برائی کو دیکھے تو پہلے نمبر پر کیا کرے؟ اپنے ہاتھ سے روکے۔ تو روکنے والے کو سختی تھوڑی سی کرنی پڑے گی کہ نہیں؟ مثلا حکومت ہے، رعایا میں کوئی گڑبڑ کر رہا ہے، حکومت روک سکتی ہے۔ باپ ہے، بیٹا غلط چلتا ہے، باپ دھکے سے روک سکتا ہے۔ قاضی ہے، وہ لوگوں کو منع کر سکتا ہے۔ جج ہے، وہ قانون استعمال کر کے، پولیس والے ادارے جو ہوتے ہیں یہ باقیوں کو سیدھا کر سکتے ہیں۔ تو ہر جو مطلب جس کے ماتحت کچھ ہوتے ہیں افراد، تو اپنے ماتحت کو اپنے اثر رسوخ کے ذریعے سے ان کو سیدھا کر سکتے ہیں، نظام کو چلا سکتے ہیں۔ لیکن اس کے لیے تو ظاہری بات ہے سختی تو کرنی پڑے گی نا، سختی کے بغیر تو نظام نہیں چلتا نا۔ تو نبی پاک فرماتے ہیں، فرمایا برائی دیکھو تو پہلے نمبر پر کیا کرو؟ ہاتھ سے روکو۔ تو پتہ چلا برائی کے خلاف اٹھنا یہ شریعت کو مطلوب ہے۔ ایسا نہیں کہ کوئی برائی کرتا پھرے اور غلط عقائد اور نظریات اور معاشرے کے اندر برائیاں، یہ شراب، یہ زنا، یہ چوریاں، یہ ڈکیتیاں، یہ بدکاریاں ہیں، کوئی بندہ اعلانیہ طور پر کرتا پھرے، لوگوں کو گمراہ، کافر، بے ایمان، گستاخ بناتا پھرے، تو اس کو کھلا چھوڑ دیا جائے گا؟ نہ، شریعت کہتی ہے ان کے خلاف اٹھو۔ ایسے برائی کرنے والوں کو اگر تمہارا بس چلتا ہو تو اپنے ہاتھ سے روکو۔ فرمایا اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو اپنی زبان سے روکو۔ زبان سے نہیں روک سکتے تو فرمایا کم از کم اپنے دل کے اندر تو برا جانو نا، دل کے اندر برا جانو، برائی کا ساتھی نہیں بننا، حمایتی نہیں بننا۔ کم از کم درجہ یہ ہے کہ برائی ہوتی ہو تو بندہ دیکھ کر کڑے، اندر سے جلے، کڑے، یار یہ غلط ہو رہا ہے، یہ غلط ہو رہا ہے، یہ کام صحیح نہیں ہے۔ فرمایا جس کے اندر یہ رگ پھڑکتی ہے نا کہ یہ طریقہ صحیح نہیں، یہ غلط ہو رہا ہے، اندر سے ضمیر بولتا ہے، فرمایا ذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ اور کئی کمزور درجے کو بھی گوارا نہیں کرتے، کہتے جی کیوں کسی کے خلاف، کیوں ایسی باتیں ہوتی ہیں؟ یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ ہر ناطے سے بڑھ کر رسول اللہ سے محبت کرنی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے مقابلے میں، سرکار کی محبت کے مقابلے میں باپ، بیٹا، بہن، بھائی، کنبہ، یار، دوست کوئی بھی آ جائے، کسی کا کوئی لحاظ نہیں کیا جائے گا۔ سارے ناطے بعد میں ہیں، آمنہ کے لال کا ناطہ سب سے مقدم ہے، سب سے پہلے ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے جو درس و بیان ہوا، اللہ کریم اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ تقریر ختم ہے، گفتگو ختم ہے۔ جو کچھ میں نے عرض کیا ہے اس حوالے سے اگر کسی نے کوئی بات پوچھنی ہو، سوال کرنا ہو تو بسم اللہ آپ سوال کر سکتے ہیں۔ کسی کو کوئی بات سمجھ نہیں آئی، کوئی بات پوچھنی ہو تو بسم اللہ میں حاضر ہوں۔ بہرحال اپنے عقیدے اور ایمان کی حفاظت کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے دنیا کے مال کی حفاظت کرتے ہو نا، ضرورت پڑے تو چوکی دار بھی رکھ لیتے ہیں۔ دنیا کا مال ہے بھائی، ایک ہے دنیا کا مال اور ایک ہے ایمان والا مال، تو قیمتی تو ایمان ہے نا۔ تو ایسے لوگوں کی صحبت سنگت میں نہیں بیٹھنا کہ جن کی باتیں سن کر آپ کے دل میں نبی پاک علیہ السلام کی محبت کم ہو، حضور کے ذکر سے روکیں، ٹوکیں، منع کریں۔ ایسے لوگوں کی صحبت میں نہیں بیٹھنا، بلکہ ان کی صحبت میں بیٹھنا ہے جو آپ کو بہانے سے کہیں چلو یار سرکار کا ذکر کر لیتے ہیں،
نبی کریم علیہ السلام کے کبھی زلفوں کے تذکرے ہوں، کبھی چہرہ والضحیٰ کا تذکرہ ہو، کبھی سرکار کے حسن و جمال کے تذکرے ہوں، کبھی بدر و احد کے تذکرے ہوں، کبھی حنین و تبوک کے تذکرے ہوں، کبھی ابو بکر و عمر کے تذکرے ہوں، کبھی حسنین کریمین طیبین طاہرین کے تذکرے ہوں، اور کبھی سرکار کے پیارے والدین کریمین حضرت عبداللہ، حضرت آمنہ، حضرت عبد المطلب، حضرت ہاشم، ان کے تذکرے ہوں۔ ان کی صحبت میں بیٹھنا ہے، جن کی صحبت میں بیٹھنے سے اللہ رسول کی محبت بڑھے، اضافہ ہو، رونے کو جی کرے، محبت میں مچلنے کو جی کرے، ان کی صحبت میں بیٹھنا ہے۔ جہاں بیٹھنے سے آپ کو پتہ لگے نا چراغ بجھ رہا ہے، یہ جڑیں کاٹ رہا ہے، یا آپ کو بدعت کہہ کر، یہ فلاں فلاں کہہ کر آپ کو خیر کے کاموں سے، حضور کی محبت والے کاموں سے روک رہا ہے، تو خبردار ہو جائیں، بچ جائیں، اپنا ایمان سلامت لے جائیں دنیا سے۔ اللہ تعالی ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔